آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ پاکستان میں آفٹر آئی کام یا آفٹر اکنامکس، اسٹیٹ، میتھ، اکنامکس وغیرہ جو بھی یہی کمبینیشن آپ کے پاس ہوں گے، اس کے بعد پاکستان میں کتنے سبجیکٹ آفر ہوتے ہوں گے؟ جی بیٹا کوئی آئیڈیا لگائے گا بچیوں میں سے، کوئی آئیڈیا؟ جو بھائی بچی جی بالکل گڈ، شاباش، کھڑی ہوں، سی اے اور بی بی اے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی بندیوں، پاکستان ایک زندہ جیتے جاگتے انسانوں کا ملک ہے، 25 کروڑ عوام اس کے اندر رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ 94 بی ایس پروگرامز آفر ہو رہے ہیں اس وقت آپ لوگوں کے لیے۔ کتنے؟ 94۔ یہاں پہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں دنیا میں وہ کون سا ملک ہے جو کامرس، اکنامکس، فائنانس اور اکاؤنٹنگ کے اندر 94 بی ایس پروگرام آفر کرتا ہو؟ پاکستان کے علاوہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ کوئی ملک ہمیں مل جائے، ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ ہمارا ملک بہت اچھا ملک ہے، ہمارا ملک ہمارا ملک بہت اچھا ملک ہے کہ جس کے اندر اتنے سارے آپشنز موجود ہیں۔ فائنانس کیا ہوتا ہے؟ فائنانس کیا ہوتا ہے؟ بڑی سادہ سی چیز ہے، پیسہ، کہ میرے پاس پیسہ ہے، اب پیسے کو کیا کرنا؟ پیسہ اگر گھر میں رکھا ہو، پڑا ہو، صندوق بھرا ہو، سب کچھ جناب، ایک وہ بڑی اسپیشل الماری بھی رکھی ہو، اس کے اندر بھی بھرا ہو، کیا فائدہ اس کا؟ ہے کوئی فائدہ؟ اس کا فائدہ اس وقت ہوگا کہ جب وہ کسی سائیکل میں آئے گا، اور اگر پیسہ سائیکل میں نہ آئے تو اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ بڑا ہے، ڈی ویلیو ہو جائے گا۔ سائیکل میں آئے گا تو فائدہ ہوگا۔ اچھا، سائیکل میں لانے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ شارپ مائنڈ چاہیے، سیانا بندہ چاہیے کہ بھئی اچھا یہاں پہ پیسہ لگائیں گے تو یہاں سے بچت آئے گی، یہاں لگائیں گے تو نقصان ہو جائے گا۔ یہ بندہ مجھے جو بات سمجھا رہا ہے تو یہ مجھے شیشے میں اتار رہا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، لاجک نہیں ہے اس کے اندر، ریزننگ نہیں ہے اس کے اندر۔ یہاں پیسہ لگ گیا تو ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو پیسہ وہاں پہ لگانا ہے کہ جہاں پہ اور وہ یہ پیسے کے معاملے کو کون پھر ہینڈل کرے گا؟ فائنانس کے مسئلے کو، پیسے کے مسئلے کو انتہائی ذہین ہینڈل کرے گا، جس کو پتا ہوگا کہ اچھا حالات یوں چینج ہو رہے ہیں تو 1 سال بعد، 1.5 سال بعد، 2 سال بعد جب یہ پالیسی آئے گی پھر پیسہ لگانے کا ٹائم ہوگا، اور اس سے پہلے پیسہ مجھے جمع کر لینا چاہیے۔ اگر ایک بندہ اس کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ بھئی پیسہ کب لگانا چاہیے، اور وہ بندہ جا کے کسی بینک کے اندر جا کے وہاں پہ کمرشل مینیجر بن جائے اور کمرشل مینیجر کی پوسٹ پہ اس کو بٹھا دیا جائے تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یار میں نے پیسہ لگانا کہاں ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ ہمیں ایک فائنانس کے لیے ایک ایسا مائنڈ چاہیے کہ جو بہت شارپ چلتا ہو، اور اکنامکس کے لیے ہمیں ایک ایسا مائنڈ چاہیے جو بہت بیلنس مائنڈ ہو۔ لیکن دونوں مائنڈ کے اندر ایک اور چیز چاہیے کہ وہ ہے کہ وہ نومیرکس کو ٹھیک سمجھتا ہو، پیٹرن کو انڈرسٹینڈ کرتا ہو۔ مثلا پیٹرن کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ لوگوں کا لائف اسٹائل آج کل یوں چینج ہو رہا ہے، اور جو بندہ ڈگری لے لے، فرض کیا مطلب کامرس کی اس نے جناب بی ایس ڈگری لے لی، پیٹرن اسے سمجھ نہیں آتا، مائنڈ اس کا تیز نہیں ہے، میتھ کی کیلکولیشن آتی نہیں ہے، الجبرا کو جانتا نہیں ہے، کیلکولس اسے آتا نہیں ہے، اسٹیٹ کے کسی وہ اس کے جو ہوتے ہیں میتھڈالوجیز وہ اس کو پتہ نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں وہ بندے کو ڈگری ہونے کے باوجود اور اچھی پوسٹ پہ بٹھانے کے باوجود وہ کچھ کر لے گی؟ ریزلٹ آئے گا، اور ریزلٹ نہیں آئے گا 6 مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے تو برداشت کیا جا سکتا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ ایک لیٹر ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بہت شکریہ آپ ہمارے پاس رہے۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات وہ ہے کامرس۔ کامرس کیا ہوتا ہے؟ کہ ٹریڈ، چیز کا لین دین، ٹھیک ہے نا، ایکسچینج، اور دنیا کے اندر شروع زمانے سے لے کے یہی چیز رہی ہے، اور آج دن تک یہی ہے، اور آئندہ بھی یہی رہے گی۔ ہاں اس کے اندر انداز بدلیں گے، چیزیں ہوں گی، لیکن بیسک چیز یہی رہے گی کہ ہم کچھ دیں گے، کچھ لیں گے۔ تو یہ ہوتی ہے کامرس۔ اچھا، اب اس کے بعد آخری چیز وہ ہے اکاؤنٹنگ۔ اکاؤنٹنگ کیا ہے؟ حسابات کو مینٹین کرنا۔ ہم نے 4 باتیں کر لی، 4 باتیں، اور یہی 4 باتیں اگر آپ کے مائنڈ میں ٹھیک سے سمجھ آ جائیں تو یاد رکھیے کہ آپ پریکٹیکل لائف میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کوئی
کوئی آپ کو ناکام نہیں کر سکتا, جاب سے آپ کو باہر نہیں رکھا جا سکتا, انٹرویو سے آپ کو آؤٹ نہیں کیا جا سکتا اگر آپ کو صحیح کانسیپٹ انہی باتوں کا ہو جائے. اور دوسرا کانسیپٹ کیا ہے؟ خود اپنے آپ کے بارے میں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ میں سے میتھ کس کا اچھا ہے؟ میرے ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دیں. 2 اسٹوڈنٹ ہیں, ایک کا نام ہے فاطمہ اور ایک کا نام ہے زینب. فاطمہ کے پاس زینب کی نسبت ڈبل پیسے ہیں. کتنے؟ ڈبل ہیں. اور دونوں کے پیسوں کو اکٹھا کریں تو 84 روپیز بنتے ہیں. تو بتائیے دونوں کی اپنی اپنی اماؤنٹ کتنی ہے؟ اور کریکٹ آنسر ہے 56 اور 28. یہ کریکٹ آنسر ہے. آپ پڑھتی ہیں کامرس اور اکنامکس اور فائنانس اور اکاؤنٹنگ. بیٹا ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ اگر آپ میتھ کے معاملے میں, نیومیرکس کے معاملے میں اگر اتنی ساؤنڈ نہیں ہوتی کہ آپ کیلکولیٹر کے سہارے کے بغیر آپ کا مائنڈ تیزی سے کام نہیں کرتا, تو اس شعبے کے اندر آپ کے لیے آگے جا کے مشکلات ہو جائیں گی اور انٹرویو کے مرحلے میں جا کے آپ پھنس جائیں گی. اس کو ابھی قابو کر لیں, اس کو ابھی قابو کر لیں. اور قابو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مینٹل میتھ کے کوسچنز کو کیا کریں. روز 2-4 کوسچن 5 کوسچن مینٹل میتھ کے لازماً کریں. اس کی پریکٹس یہ سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے. اگر کوئی بچی اکنامکس, فائنانس, اکاؤنٹنگ, کامرس وغیرہ میں جانا چاہتی ہے تو یہ سب سے پہلی ریکوائرمنٹ. یہ یاد رکھیں کہ جتنے بھی آگے جا کر ٹیسٹ ہوتے ہیں وہاں پہ کیلکولیٹر الاؤڈ نہیں ہوتا. کسی یونیورسٹی کے ٹیسٹ میں کیلکولیٹر الاؤڈ نہیں ہوتا سوائے پیاس کے. پیاس وہ انجینئرنگ یونیورسٹی ہے. تو آپ کو میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے میتھ کے معاملے میں, نیومیرکس کے معاملے میں اپنے آپ کو ساؤنڈ کر لیں, اپنے آپ کو بہتر بنا لیں. نمبر 1. نمبر 2, اپنی اپروچ کو بیلنس کر لیں. اگر آپ بیلنس نہیں کرتی تو آپ کے لیے کسی بھی شعبے کے اندر ان چاروں میں سے, ان چاروں کی کسی برانچ میں بھی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. بیلنس کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بیلنس اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ یہ والے جو اس سائڈ کے جو لوگ ہیں وہ میرے کوئی چہیتے نہیں ہیں اور یہ والے میرے کوئی دشمن نہیں ہیں. اور مجھے اگر ایک چیز کو ڈیسائیڈ کرنا ہے, فیصلہ کرنا ہے, تو مجھے بیلنس اپروچ لینی ہے, دونوں کا خیال کرنا ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ میرے لیے پرابلم بن جائے گی. اس لیے اس بات کا خیال رکھیں. نمبر 3, پریکٹیکل اپروچ, یعنی ہوا میں باتیں نہیں. یہ آپ کو پیسے کا اور ان چیزوں کا سارا بزنس کا معاملہ ہے. اگر آپ کسی اچھی جگہ پہ جا کے کام کرنا چاہتے ہیں, مثلا آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب اکنامکس اگر لم سے پڑھی جائے تو بس وہاں پہ تو کیا ہی بات ہے. تو لم سے پڑھ کے کیا کرتے ہیں وہ؟ کوئی خاص ان کو کوئی سٹار لگتے ہیں یہاں پر؟ سٹار نہیں لگتے. پریکٹس اتنی زیادہ ہوتی ہے اور پریکٹیکل اپروچ اتنی زیادہ کروائی جاتی ہے کہ جس کے نتیجے میں بہت اچھا ریزلٹ آ جاتا ہے.